بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 38واں سبق ہے، اور 3 اعتراضات ہیں کلی اور جزئی کی تعریف پر۔ وقد اورد علی تعریف الجزئی والکلی سؤال، ان پر ایک سوال ہے اور ایک اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ جزئی اس کو کہتے ہیں کہ جو کثیرین پر صادق نہ آئے، اور کلی اس کو کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق آئے۔ تو ابھی سوال کا تقریر یہ ہے، تقریر السؤال وقد اورد على تعریف الجزئی والکلی سؤال تقریرہ، وتقريره أن الصورة الحاصلة من البيضة المعينة والشبه هذه الصورة فرض صدقه على كثيرين غير ممتنع والجواب، اس میں 3 طرح کے اعتراض ہے کہ مثلاً دور سے آپ نے کوئی چیز دیکھ لی اور آپ نے کہا کہ یہ چیز آپ نے اشارہ کیا اور آپ نے معین کیا کہ یہ چیز، تو یہ بن گیا جزئی۔ یہ چیز، یہ اونٹ ہے۔ دور سے ایک چیز آپ نے دیکھ لی اور آپ نے کہا کہ یہ چیز اونٹ ہے، پھر وہ کچھ قریب آئی تو آپ نے دیکھا اور آپ نے پھر کہا کہ گھوڑا ہے، اور پھر تھوڑا اور قریب آئی اور آپ نے کہا کہ گدھا ہے۔ تو ابھی یہ چیز، یہ جزئی ہے، اور یہ صادق آ رہا ہے کثیرین پر، پہلے اونٹ پر، پھر گھوڑے پر، اور پھر گدھے پر، 3 چیزوں پر صادق آ رہا ہے۔ مثلا کوئی گاڑی ہے دور سے آ رہی ہے اور آپ کہہ رہے کہ یار یہ تو بس آ رہی ہے، یہ موٹر ہے، موٹر کار ہے، پھر آپ نے کہا نہیں یار یہ تو فلائنگ کوچ ہے، یہ IAS ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا نہیں یار یہ تو بس ہے۔ تو ابھی ایک چیز ہے جزئی ہے اور اس پر یہ تینوں پر صادق آ رہا ہے۔ ایک مثال یہ ہے ان الصورة الحاصلة من البيضة المعینہ، یہ تو یہ الگ ہے، یہ اس کی مثال ہے الشبح المرئی من بعید، الشبح المرئی من بعید، کہ دور سے آپ نے کوئی چیز دیکھ لی اور آپ نے پہلے اس پر ایک چیز کا حکم لگایا، پھر دوسری چیز کا، پھر تیسری چیز کا حکم اس پر لگایا۔ تو یہ ہے وہ کہ آپ نے پہلے اس معین چیز کو آپ نے کہا کہ یہ اونٹ ہے، پھر اس نے کہا کہ گھوڑا ہے، پھر آپ نے کہا کہ گدھا ہے، تو چیز ہے جزئی، اور اس پر تعریف کس کے صادق آ رہے ہیں؟ کلی کے، کہ غیر ممتنع علی صدق علی کثیر ہے۔
اور یہ صورت الصورۃ الحاصلہ من البیضۃ المعینہ، اس سے مراد یہ ہے مثلا ایک بندہ ہے، زید ہے، اور یہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، آگے یہ کرسی ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ ادھر اس طرف دیکھ رہا ہے، یہاں پر آپ نے ایک انڈا رکھ دیا، انڈا جب آپ نے رکھ دیا تو اس نے کہا کہ یہ انڈا ہے، یہ انڈا، تو یہ انڈا جو ہے یہ جزئی ہے۔ پھر آپ نے اس کو ہٹا دیا، اس کو یہاں رکھ دیا، اور ایک دوسرا انڈا یہاں پر رکھ دیا۔ پھر جب اس نے منہ اس طرف کر دیا تو آپ نے پھر اس کو اٹھا دیا، یہ یہاں پر رکھ دیا، یہاں پر رکھ دیا، اور یہاں پر اس کے سامنے تیسرا انڈا رکھ دیا۔ تو اس نے جب اس کو دیکھا تو اس کے نظر میں یہ جزئی ہے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ یہ انڈا یہ جزئی ہے، حالانکہ یہ انڈا یہ صادق آ رہا ہے اس پر بھی، اس پر بھی، اور اس پر بھی، تینوں پر صادق آ رہا ہے۔ الصورۃ الحاصلہ من البیضۃ المعینہ، سورہ حاصلہ من البیضۃ المعینہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس نے انڈے تبدیل کیے ہیں، پہلے انڈا اٹھایا، دوسرا رکھ دیا، دوسرا اٹھایا، تیسرا رکھ دیا، اس کو پتہ نہیں ہے، صرف مجھے پتہ ہے۔ تو یہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ وہی انڈا ہے، ہذہ البیضہ، ہذہ البیضہ، یہ معین انڈا، اور اس کے نزدیک یہ پہلی صورت اس انڈے کے دوسری، پہلی صورت اس انڈے کے دوسری صورت اس انڈے کے تیسری صورت اس انڈے کی ہے، تو ہذہ البیضہ، یہ مخصوص انڈا، یہ مخصوص انڈا، یہ تینوں پر صادق آ رہے ہیں۔ تو کثیرین کی یعنی ہے جزئی، اور تعریف اس پر کلی کی صادق آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تینوں پر صادق آ رہا ہے۔ اور وہ محسوس الطفل فی مبدأ الولادت، ایک بچہ ہے اور وہ میری ماں، وہ کہہ رہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کی ایک عورت اس کے سامنے سے گزر گئی، اس نے کہا یہ میری ماں ہے، میری ماں۔ پھر دوسری عورت گزر گئی، اس نے کہا یہ میری ماں ہے، پھر تیسری عورت گزر گئی، اس نے کہا یہ میری ماں ہے۔ تو میری ماں یہ ہے جزئی، اور یہ صادق آ رہا ہے کثیرین پر، کتنے کثیرین پر صادق آ رہا ہے، اور کثیرین سے صادق آنے سے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ہے جزئی، میری ماں یہ لفظ جزئی ہے، اور یہ میری ماں لفظ جزئی صادق آ رہے کثیرین پر، اس عورت پر بھی، اس عورت پر بھی، اور اس عورت پر بھی، تین عورتوں پر یہ لفظ صادق آ رہا ہے۔ تو جزئی کی تعریف جو ہے وہ معنی نہیں ہے دخول غیر سے، یعنی یہ صادق آ رہا ہے کلی پر بھی۔ کلھا جزئیات، یہ سارے جزئی ہیں، مع انہ، ساتھ یہ کہ انہ یصدق علیہ تعریف الکلی، تعریف کلی، کیوں؟ اس لیے کہ تعریف کلی میں ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ یصدق علی کثیرین ما لا یمتنع صدقہ علی کثیرین، کہ اس کا صدق کثیرین پر ممتنع نہ ہو۔ تو جب کثیر پر یہ بھی صادق آ رہا ہے، یہ چیز جزئی ہے، اور یہ صادق آ رہا ہے اونٹ پر بھی، گھوڑے پر بھی، اور گدھے پر بھی۔ یہ بیضہ معینہ، بیضہ معینہ جو ہے یہ جزئی ہے، اور یہ صادق آ رہا ہے اس پر بھی، اس پر بھی، اور اس پر بھی۔ اور محسوس الطفل بمبدأ الولادہ، کہ یہ میری ماں ہے، میری ماں لفظ جزئی ہے، اور یہ صادق آ رہا ہے کثیرین پر، اس عورت پر بھی، اس عورت پر بھی، اور اس عورت پر بھی۔ لأن فی هذه السورة، فی هذه السورة فرض صدقه على کثیرین غیر ممتنع، فرض صدقه على کثیرین غیر ممتنع، کہ ان کا کثیرین پر صادق آنا جو فرض کیا گیا ہے غیر ممتنع ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، یہ اس پر بھی، یہ بیضہ معینہ اس پر بھی صادق آ رہا ہے، اس پر بھی، اور اس پر بھی۔ شبہ مرئی جو ہے وہ اونٹ پر، گھوڑے پر، اور گدھے پر، تینوں پر صادق آ رہا ہے۔ اور محسوس الطفل جو ہے یہ اس عورت پر بھی، میری ماں کی جو لفظ ہے وہ تینوں پر صادق آ رہا ہے، اور یہ سارے جزئیات ہیں۔ مع انہ یصدق علی تعریف الکلی، تعریف کلی اس پر صادق آ رہا ہے۔ تعریف الکلی کس طرح صادق آ رہا ہے؟ لأن فی هذه الصور، فی هذه الصور، فی هذه الصور،
فی هذه الصور ان تینوں صورتوں میں فرض الصدق اعلیٰ کثیرین پر صادق آنے کے جو فرض ہے یہ غیر ممتنع ہے. یہ صادق آ سکتے ہیں کثیرین پر. یہاں پر بھی کثیرین پر صادق آ رہے ہیں، بعضہ معینہ تینوں پر صادق آ رہے ہیں، مرئی بھی اور محسوس طفل بھی. اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے جو تعریف ذکر کی ہے اس میں ایک چیز ہے لیکن ذکر نہیں کیا ہے. ان میں ایک شرط یہ ہے کہ المراد بالصدق المفہوم، صدق مفہوم جو ہے صدقہ علی کثیرین فی تعریف الکلی هو الصدق علی وجہ الاجتماع، علی وجہ الاجتماع. مثلا پہلے وہ چیز اونٹ پر صادق آ گیا، پھر گھوڑے پر اور پھر گدھے پر، اور اس طرح محسوس الطفل پہلے ایک عورت پر صادق، پھر دوسرے پر اور پھر تیسرے پر. اور یہ صورت معینہ بعضہ معینہ پہلے اس پر صادق، پھر اس پر صادق آئے اور پھر اس پر. تو علی وجہ تعریف میں کیا ہے؟ علی وجہ الاجتماع ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ علی وجہ البدلیت ہے. پہلے ایک پر صادق پھر دوسرے پر. علی وجہ الاجتماع مطلب یہ ہے کہ لفظ انسان ہے، لفظ انسان یہ کلی ہے، یہ صادق آ رہے ہیں ایک ہی وقت میں. دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب پر صادق آ رہے ہیں. مثلا زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، عثمان ہے، عفان ہے، احمد ہے وغیرہ. ان سب پر ایک ہی وقت میں یہ لفظ انسان صادق آ رہا ہے علی سبیل الاجتماع، لا علی سبیل البدلیہ. علی سبیل بدلیہ نہیں ہے کہ ایک پر صادق آیا پھر اس کو چھوڑ دیا، دوسرے پر صادق آیا پھر اس کو چھوڑ دیا، تیسرے پر صادق آیا. تو تعریف کلی کی تعریف میں ہے کہ وہ صادق آ رہا ہے کثیرین پر صادق آ رہا ہے، لیکن علی سبیل الاجتماع ہے کہ سب پر ایک ساتھ صادق آ رہا ہے، سب پر ایک ساتھ صادق آ رہا ہے. اور یہاں پر ایک ساتھ صادق نہیں آ رہا ہے بلکہ پہلے ایک پر صادق آ رہا ہے، پھر اس سے رجوع کیا، پھر دوسرے پر صادق آ رہا ہے، پھر اس سے رجوع کیا، پھر تیسرے پر صادق آ رہا ہے. تو هذه الصور یعنی اعنی الصورة البیضة المعینہ، بیضة المعینہ والشبح المرئی من بعید ومحسوس الطفل في مبدأ الولادة انما يصدق على كثيرين، انما يصدق على كثيرين بدلا لا معا على سبيل بدلا على سبيل البدلیت، لا معا على سبيل الاجتماع نہیں ہے. فإن الوحدة مأخوذة في هذه الصورة ضرورة أنها مأخوذة من مادة معينة جزئية. تو اگر اس پر صادق آیا، اس پر مادة معینة جزئیہ، ولولا فيها اعتبار التوحد، اگر توحد کا اعتبار نہ کر دے، لکانت کلیۃ من غیر لزوم اشکال، تو پھر یہ اشکال نہیں رہتا بلکہ یہ کلی ہی رہتا. اگر توحد کی شرط آپ اس میں نہ لگا دے، یعنی علی سبیل اجتماع نہ لگا دے اور یہ شرط نہ ہو، تو پھر اس اشکال کے لازم ہونے کے بغیر ہی اس پر کلیت کا اعتبار ہی، یہ کلی ہم اس کو کلی کہتے ہیں کہ یہ بھی کلی ہے، وہ بھی کلی ہے اور وہ بھی کلی ہے. لیکن اس میں اعتبار کس کا ہے؟ توحد کا ہے، اجتماع کا ہے، علی سبیل الاجتماع ہے، لا علی سبیل البدلیت ہے کہ صادق آ رہا ہے لیکن سب پر ایک ساتھ صادق رہا ہے کہ یہ چیز، یہ اونٹ بھی ہے، گدھا بھی ہے اور گھوڑا بھی ہے، تینوں ایک ساتھ نہیں ہے بلکہ ایک پر صادق آ رہا ہے، پھر اس سے رجوع کے دوسرے پر صادق آ رہا ہے، پھر آپ نے کہا نہیں اس پر صادق آ رہا ہے، تو یہ اعلیٰ سبیل البدلیت ہے. بدل دیا آپ نے، الگ الگ کر دیا. اور یہاں پر جو ہے یہ اعلیٰ سبیل التوحد ہے، اعلیٰ سبیل التوحد. یہ انسان ایک ہی وقت میں اس پر بھی صادق آ رہا ہے، ایک ہی وقت میں اس پر بھی صادق آ رہا ہے، ایک ہی وقت پر اس پر بھی صادق آ رہا ہے، ایک ہی وقت پر ایک اس پر بھی، ان سب پر ایک ہی وقت میں صادق آ رہا ہے. تو یہ ہے کل اور جزء کی تعریف پر جو اعتراض ہے، آپ سمجھے اس کو.
پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.